بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ یہ سلائیڈز انگلش میں ہوں گی اور یہ لیکچر جو ہے وہ اردو ورژن ہوگا، اور آج کا موضوع ہے 1971 سے لے کر 1977 تک پیپلز پارٹی کی حکومت۔ اس کو دو ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور جس میں جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایز سول مارشل ایڈمنسٹریٹر اور ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان کام کیا، جبکہ دوسرا دور جو ہے وہ 1973 سے لے کر 1977 تک، جس میں پارلیمنٹری گورنمنٹ سسٹم جو ہے وہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن تک انہوں نے آپریٹ کیا۔ پیپلز پارٹی 1967 میں معرض وجود میں آئی اور 1967 میں 21 پوائنٹ مینیفیسٹو انہوں نے جاری کیا، جس کے میجر پوائنٹس تھے: اسلام از آور فیتھ، ڈیموکریسی از آور پولیٹی، سوشلزم از آور اکانومی، آل پاور ٹو دا پیپل۔ تو یہ جو پولیٹیکل پارٹی میں بھٹو صاحب کو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج حاصل تھا۔ بھٹو صاحب اس سے پہلے ایوب خان کی کیبنٹ کے وزیر خارجہ رہ چکے تھے اور پبلک کے اندر ان کا تعارف موجود تھا، اور ان کی ٹیم ڈاکٹر بشر اور ڈاکٹر جے رحیم اور دوسرے ایسے لوگ جو اس وقت کے بیوروکریٹ تھے اور لیفٹ اورینٹڈ تھے اور ان کا ایوب خان سے وہ زیادہ خوش نہیں تھے، وہ اس پارٹی میں آئے اور بھٹو صاحب کو ایک بہترین پارٹی جو ہے وہ کام کرنے کے لیے ملی۔ اس وقت کے جو میجر پولیٹیکل ایکٹرز تھے، ان میں پولیٹیکل پارٹیز ایک بہت اہم ایکٹر تھا، سول بیوروکریسی، ملٹری اور پولیٹیکل ایلیٹس جو کہ اس وقت کے فیوڈل لارڈز ہیں، یہ اہم پولیٹیکل ایکٹرز تھے جس وقت جو یہ دور ہے۔ الیکشن ملٹری حکومت تھی اور الیکشن اس دور میں ہوئے۔ اس الیکشن کے نتیجے میں عوامی لیگ 169 نشستیں 300 میں سے جیت سکی، جبکہ پیپلز پارٹی 300 میں سے 82 نشستیں جیت سکی، اور صورتحال یہ تھی کہ عوامی لیگ کو واضح اکثریت حاصل ہو گئی، اس کی زیادہ نشستیں ایسٹ پاکستان میں تھیں، جبکہ پیپلز پارٹی کی تمام نشستیں جو تھیں وہ ویسٹ پاکستان میں تھیں، جو ایک کمپوزیشن اس وقت بنی۔ لیکن اس وقت گورنمنٹ الیکشن ہونے کے باوجود پاور ٹرانسفر نہ کر پائی، اور اس میں بھٹو صاحب کا جو رویہ تھا وہ بڑا انٹرانسیجنٹ بیہیویئر تھا، اور یحییٰ خان جو تھے وہ اپنے اقتدار کو پرولونگ کرنا چاہتے تھے۔ بھٹو صاحب نے عوامی لیگ کی خواہش یہ تھی کہ اجلاس جو ہے وہ ڈھاکہ میں ہو، کیونکہ زیادہ نشستیں وہاں پہ ہیں، ان کے اور بھی مطالبات تھے، لیکن بھٹو صاحب نے اعلان کیا، مارچ میں اجلاس رکھا گیا، لیکن بھٹو صاحب نے اعلان کیا کہ جو وہاں پہ ممبر اجلاس اٹینڈ کرنے کے لیے جائے گا ہم اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ یہ سلوگن تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک موومنٹ چلائی کہ نومبر سے پہلے اقتدار منتقل کر دیا جائے۔ تو یہ اس قسم کی صورتحال یہاں پہ پیدا ہو گئی۔ وہ قطعاً وہ اس بات کے خواہش مند تھے بھٹو صاحب کے انہیں اقتدار منتقل کیا جائے، جبکہ عوامی لیگ اس بات کی خواہش مند تھی کہ اکثریت کے ایبسولیوٹ میجورٹی ان کے پاس انہیں اقتدار منتقل کیا جائے، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اور 16 دسمبر 1971 کو ڈھاکہ فال ہو گیا۔ سقوط ڈھاکہ جو انٹرنل انسرجنسی اور انڈین انٹرونشن کی وجہ سے سقوط ڈھاکہ ہوا۔ اس کو کہا جا سکتا ہے وہ شاخ گل پہ زمزموں کی دھن تراشتے رہے، ادھر آشیاں سے بجلیوں کا کارواں گزر گیا، اور اس کے ساتھ ہی پاور ویسٹ پاکستان میں بھٹو صاحب کو پاور ٹرانسفر ہوئی، اور انہوں نے ایز اے سول مارشل ایڈمنسٹریٹر اپنے اقتدار کا آغاز کیا۔
ملٹری اہم جو پول تھے وہ ملٹری تھی جو اس وقت کافی انڈر پریشر تھی، اور اس میں یقیناً جو تھا کہ سقوط ڈھاکہ کے بعد انڈر پریشر تھی، 90,000 قیدی دشمن کے قید میں تھے، تو بھٹو صاحب کو یہ ایڈوانٹیج ملا اور انہوں نے کئی ملٹری آفیسرز کو سیک کیا، فارغ کیا، اور چیف اپنی مرضی کا مقرر کیا، اور اس طریقے سے بھٹو صاحب کو یہاں پہ برتری حاصل رہی۔ سول بیوروکریسی جو کہ ایک اہم ہمارا ادارہ ہے، اور سول بیوروکریسی نہ صرف پالیسی ایگزیکیوٹ کرتی تھی بلکہ پچھلے دور میں پالیسی فارمولیشن، پالیسی ایگزیکیوشن، اور اسی طرح انٹرسٹ آرٹیکولیشن، انٹرسٹ ایگریگیشن، اور پھر پاور میڈیٹرز اور پاور بروکر کا کام بھی سول بیوروکریسی کرتی تھی۔ لیکن بھٹو صاحب نے 1300 بیوروکریٹس کو اس وقت ملازمت سے فارغ کیا، اور اس کے علاوہ یونیفائڈ گریڈ سسٹم دیا، جس کی وجہ سے بیوروکریسی کو کافی حد تک وہ برتری حاصل نہ رہی جو کہ وہ سیاست کے اندر انجوائے کرتی تھی۔ اس وقت کی پولیٹیکل پارٹیز جو تھی وہ 3-4 اس میں تقسیم ہو سکتی تھی، رائٹ ونگ تھا، لیفٹ ونگ تھا، اور ریلیجیس پولیٹیکل پارٹیز تھی۔ یہ بڑی مضبوط پارٹی تھی، اگرچہ انتخابات میں یہ پارٹیز شکست کھا گئی، لیکن ووٹ کا اگر ایوریج کاؤنٹ ہو تو ان لوگوں کے پاس اکثریت تھی۔ اور یہ اسٹرانگ پریشر گروپس اس وقت موجود تھے، اسٹوڈنٹس ایک بہت اسٹرانگ پریشر گروپ تھا، علماء کا ایک اسٹرانگ پریشر گروپ تھا، لیبر یونینز جو ہیں یہ ایک بہت بڑا اسٹرانگ پریشر گروپ تھا، اور ان پریشر گروپس نے اور پولیٹیکل پارٹیز نے ایوب خان کے خلاف ایک مؤثر تحریک چلائی، جس کے نتیجے میں ایوب خان کو جانا پڑا، اور نئے اقتدار سے ان کی بہت سی توقعات وابستہ تھی۔ تو بھٹو صاحب نے مختلف فیلڈز میں جو ریفارمز کی یا ان کی جو پالیسیز تھیں یا آپریشنز تھے، وہ پولیٹیکل اور سوشل فیلڈ میں ان کے پالیسیز اور آپریشن تھے، اور دوسرا اکنامک فیلڈ میں ان کی پالیسیز اور آپریشنز تھے۔ پولیٹیکل فیلڈ میں ان کا سب سے اہم کام جو تھا اور سب سے اہم جو انہوں نے کام کیا وہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے، اور 1973 کا کانسٹیٹیوشن کنسنسس کانسٹیٹیوشن ہے، یہ ان کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ جبکہ پالیٹکس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو رویہ ہے وہ ایک بہت اس کے اوپر بعض لوگ تنقید بھی کرتے ہیں کہ اس قسم کی شکایات تھیں کہ انہوں نے اپنے اپوننٹس کو کا جو ہے وہ قتل کروائے اور جیل میں بھیجا اور ہیوملیٹ کیا ان لوگوں کو، اور انفارچونیٹلی نواب احمد خان قصوری جو اس وقت کے اپوزیشن لیڈر تھے، ان کے قتل میں ان کو پھانسی بھی ہوئی، سپریم کورٹ نے پھانسی دی۔ تو اپوزیشن کے ساتھ ان کا رویہ سخت تھا، جیلوں میں جو ہے وہ ناروا سلوک اور یہ ان کے اوپر الزامات تھے، اور اپوزیشن کو اور ان کو سرب کرنے کے لیے ایف ایس ایف اور مختلف انہوں نے فورسز بنائی تھی۔ دوسرا اہم جوڈیشری جو ہے، جوڈیشری میں انہوں نے ڈی پی آر ڈیفینس آف پاکستان رولز جو تھا وہ اس کے تحت جو فیصلے نافذ ہوتے تھے جوڈیشری ان میں مداخلت نہیں کر سکتی تھی۔ ہائی ٹریزن ایکٹ پاس کیا جہاں پہ جوڈیشری بے بس ہو جاتی تھی، پولیٹیکل پارٹیز ڈیزالو کی جا سکتی تھی، کسی بھی شخص کو گرفتار کیا جا سکتا تھا۔ سولیڈیرٹی اینڈ انٹیگریٹی آف دی ویسٹ پاکستان، اس کا قانون پاس کیا، اور اس کے تحت حکومت کو بہت سی پاورز ایگزیکٹو جو ہے وہ جوڈیشری کے اوپر ڈومینیٹ ہو گئی، اور اس طریقے سے یہ ان کی پولیٹیکل اس میں جوڈیشری کا یہ صورتحال رہی، جس کو یقیناً زیادہ پذیرائی حاصل نہ ہو سکی، جبکہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن جو تھی وہ آزاد جوڈیشری کی تھی۔ اسی طرح ایجوکیشن اور ہیلتھ جس کا عام لوگوں سے تعلق ہے، ان کو
نیشنلائز کر لیا گیا. اب اس ایجوکیشن کی نیشنلائزیشن سے اس میں مثبت پہلو بھی تھے اور منفی پہلو بھی تھے. منفی پہلو یہ تھا کہ بہت اچھے تعلیمی ادارے جو پرائیویٹ سیکٹر، وہ پرائیویٹ سیکٹر آج کی طرح کا پرائیویٹ سیکٹر نہیں تھا پروفٹ اورینٹڈ، بلکہ وہ سروس اورینٹڈ سیکٹر تھا، جس طرح کہ سر سید احمد خان، اور وہ ایک پوری اس کے ساتھ وابستہ وہ اس کی تعریف تھی، چلے آ رہے تھے. وہ تمام ادارے، بہترین ادارے جو ہیں وہ گورنمنٹ میں لیے گئے تو ان کا وہ کوالٹی آف ایجوکیشن ایک دم نیچے آ گیا. لیکن اس کا اچھا پہلو یہ تھا کہ انہوں نے جو پرائیویٹ ادارے جن کو اپنے اس میں لیا، نیشنلائز کیا گیا، ان کے ملازمین کو پورا تحفظ دیا گیا اور وہ ملازمین اس میں انڈکٹ کر دیے گئے، اور ایک یکساں نصاب جو ہے اس کا نفاذ عمل میں اس دور میں آیا. یہ اس کے مثبت پہلو تھے. اور پالیٹکس میں بھٹو صاحب کا اپنا بیہیویئر جو ہے وہ ان کی ذات میں دو چیزیں، ایک طرف وہ لیفٹ کو لیڈ کرتے تھے جہاں پہ لیبر کا اور پرولیٹیریٹ کی طرف ان کا جھکاؤ تھا، اور دوسری طرف وہ بذات خود ایک بہت بڑے فیوڈل لارڈ تھے جو اس کے اندر وہ موجود تھا. تو ان دونوں میں ان کی شخصیت تقسیم ہوئی، جس کی وجہ سے بہت سے کام نہ کر پائے، اور ان کا بیہیویئر ایک ڈکٹیٹوریل بیہیویئر تھا. اور ان کی اپنی پارٹی جو ہے جے رحیم، ڈاکٹر مبشر، ان لوگوں کو پارٹی سے نہ صرف الگ کیا گیا، جیلوں میں ڈال دیا گیا. اور جے رحیم کو تو جب پولیس گرفتار کرنے گئی، ایف ایس ایف وغیرہ ان کی تو ہے، تو اس میں ان کی ناک کی ہڈی تک جو ہے وہ ٹوٹ گئی. تو یہ رویہ اپنی پارٹی کے ساتھ تھا، اور مخالفین کے ساتھ بھی ان کا رویہ بڑا سخت تھا. اور پورے ملک کے اندر ان کے پورے دور کے اندر جو ہے وہ ایمرجنسی نافذ رہی. یہ ان کے پولیٹیکل فیلڈ کے پہلو ہیں. دوسرا ایک انتہائی اہم جو تھا وہ اکنامک پالیسیز اور اس کی امپلیکیشنز ہیں. اکنامک پالیسی میں نیشنلائزیشن، انہوں نے جنوری 1972 میں جو بڑی انڈسٹری تھی، لارج اسکیل انڈسٹری تھی، ان کو نیشنلائز کر لیا گیا. اور 1973 میں آئل انڈسٹری کو بھی نیشنلائز کیا گیا. اور اس کے جو نیگیٹو امپیکٹ پیدا ہوئے نیشنلائزیشن کے، گروتھ ریٹ بہت نیچے چلا گیا، لوگوں نے انویسٹمنٹ کا فلو جو ہے وہ رک گیا، نئی انڈسٹری جو ہے وہ نہ لگ سکی، ان امپلائمنٹ اس کی وجہ سے زیادہ ہو گیا، فوڈ شارٹیج آ گئی، پرائس ہائی آ گئی، قیمتیں بڑھ گئیں. اور اس فوڈ شارٹیج اور قیمتوں کے کنٹرول کے لیے کوٹا سسٹم نافذ کیا گیا، جس میں آٹا، چینی، کوکنگ آئل اور کیروسین آئل جو ہیں ان کے ڈپو بنا دیے گئے، اور ہر آدمی کو راشن کے طور پر وہاں سے منتھلی، فورٹ نائٹلی چیزیں ملتی تھیں، اور ان کے اوپر لمبی لمبی لائنیں موجود ہوتی تھیں، اور لوگ جو ہے اس میں کافی مشکل کا پیش رہے. ڈپو ان لوگوں نے اپنے پارٹی ورکرز کو الاٹ کیے، اور جس کی وجہ سے بلیک مارکیٹنگ جو ہے وہ اپنے عروج پر پہنچ گئی. دوسرا اہم پہلو اس میں یہ تھا کہ انہوں نے لینڈ ریفارمز کی. لینڈ ریفارمز میں انہوں نے پہلے سے کم کر کے 150 ایکڑ اریگیٹڈ اور 300 ایکڑ جو ہیں وہ نان اریگیٹڈ لینڈ جو ہیں وہ رکھی. آبی 150 وہ جن کو پانی میسر ہوتا تھا، اور 300 ایکڑ وہ جو بارانی علاقے تھے. اسی طرح انہوں نے یونیفائڈ گریڈ سسٹم یہ ایک کیا. اس کے بہت مختلف پہلو تھے، اور انٹرنیشنل انوائرمنٹ یہ اس میں یونیفائڈ گریڈ سسٹم نے بیوروکریسی کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگایا. اور بیوروکریسی کے لیے لیٹنٹ انٹری، یعنی ایسی ملازمتیں نہ جس کے لیے کمپٹیشن کا ایگزام تھا، نہ ہی اس کے لیے کوئی اور پروسیس تھا، وہ سویٹ ول کے اوپر جو ہے وہ ملازمتیں دی جاتی تھیں. اس چیز نے کافی ملک کے اندر افراتفری پیدا کی.
اس وقت کی انٹرنیشنل انوائرمنٹ جو تھی وہ بھی تھوڑا سا پہلے کی طرح وہ شدت جو کولڈ وار کی تھی اور جو سپر پاورز میں ایک مخاصمت تھی اس کو 1970 کی دہائی میں پیسفل کو ایگزسٹنس اور اس کے امریکہ نے نکسن نے اس کو انیشیٹ کیا اور یو ایس ایس آر نے ڈیٹینٹ کی پالیسی اختیار کی اور جب وہ لڑائی میں کچھ شدت کی کمی آئی تو اس کے حوالے سے ان ممالک کی اہمیت میں بھی کچھ اس انداز سے نہ رہی جس طرح پہلے تھی اور تھرڈ ورلڈ ایک گروپ بنانے کی کوشش کی گئی جس میں ہندوستان بھی اور یہ سارے ممالک شامل تھے اور بھٹو صاحب نے اسلامک بلاک کو بھی اکٹھا کرنے کی کوشش کی اب لیکن بھٹو صاحب کے خلاف 1970 میں ایک بہت بڑی تحریک چلی اب اس تحریک کی بنیادی وجہ ایکسپیکٹیشنز اور ریالٹی میں گیپ تھا ایکچولی بھٹو صاحب سے پہلے ایوب خان کے خلاف ایک بہت بڑی تحریک طالب علموں نے پولیٹیکل لوگوں نے اور بھٹو صاحب کا نعرہ کہ ہم سب کو روٹی کپڑا اور مکان کا بیسک نیسیسٹی کا جو نعرہ تھا لوگوں نے اس بنیاد پر ووٹ دیے تھے لیکن وہ اس میں پورا نہ کر سکے لیبرر جو ان کی بیک بون تھے مختار رانا اور دیگر لوگ انہوں نے ایسے قوانین بنائے جس سے لیبر یونینز کے اور ان کے رائٹس میں کمی ہوئی اضافہ ہونے کی وجہ سے اس لیے ان کا ناراضگی کا اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کا جو ورکر تھا جنہوں نے بڑی جدوجہد کے بعد پیپلز پارٹی کو اقتدار بخشا تھا ان کو نظر انداز کر دیا گیا اور ان کی جگہ سے پرانا فیوڈل سسٹم جو ہے وہ پارٹی میں شامل کیا گیا اس چیز نے بھی پولیٹیکل پارٹی کو کمزور کیا اور اس کے علاوہ مختلف علماء کی تصحیح اور یقیناً انڈسٹریلسٹ بھی خوش نہیں تھے کیپٹلسٹ خوش نہیں تھے جس میں ریلیجیس طبقہ اسٹوڈنٹس لیبرر علماء جو اس وقت کے بڑے پریشر گروپس تھے اور پولیٹیکل پارٹیز جو یہ تصور کرتی تھی کہ انہیں صحیح ریسپیکٹ نہیں مل رہی یا ان کے لیے ہیلے بہانوں سے جیل اور اس کے دروازے بیوروکریسی وہ بھی ہیپی نہیں تھی اور اس وقت تک یقیناً فوج نے بھی ان پالیسیز کو اپنے لیے پسند نہیں کیا اور یہ تمام چیزیں ملنے کے بعد ایک موومنٹ چلی جس میں الیکشنز ہوئے اور انتخابات کے اندر ریگنگ ہوئی دھاندلی ہوئی جس کا بہانہ بنا کر پاکستان نیشنل الائنس جب انتخاب اناؤنس ہوئے پاکستان نیشنل الائنس کے نام سے ایک الائنس بنا اور 9 پولیٹیکل پارٹیز پر یہ مشتمل تھا اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ مختلف آئیڈیالوجیز کے لوگ اکٹھے تھے اس میں جماعت اسلامی بھی موجود تھی مولانا مفتی محمود شاہ نورانی یہ مذہبی جماعتیں بھی موجود تھیں اور دوسری طرف جو لیفٹ اورینٹڈ ولی خان بھی اس میں موجود تھا اس میں اسلم خان بھی موجود تھے اور اس طریقے سے 9 پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں الائنس بنایا اور اس الائنس نے الیکشن میں دھاندلی کو بہانہ بنا کر ایک تحریک نظام مصطفیٰ کہ اسلامی نظام کے قیام کے لیے تحریک چلائی گئی اور اس تحریک کے نتیجے میں 7 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق صاحب نے مارشل لا نافذ کر دیا اور اس طریقے سے یہ حکومت جو 1971 سے لے کر جولائی 77 تک رہی وہ دم توڑ گئی. تھینک یو ویری مچ.